اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، آج 9th کلاس ہم لوگوں نے پڑھنا ہے آپ لوگوں کا مرزا فرت اللہ بیگ۔ اچھا، مرزا فرت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا۔ 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ مرزا صاحب مرزا فرت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پر لطف ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص بات لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں، مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، فرت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے۔ فکروں کا اختصار یعنی کہ چھوٹے جملے۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی پھول والوں کی سیر اور ان کا دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہے۔ ان کے مضامین فرت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ قادر الکلام یعنی کہ اپنے کلام پر وہ قدرت رکھتے تھے۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا ایک چیپٹر ہے ہمارے پاس، سبق ہے امتحان، اور اس کے مقاصد و تدریس جو ہے وہ میری بیٹی رخسار پڑھے گی۔ چلے پڑھے بیٹا۔ طلباء کو طنز و مزاح کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرنا، طلباء کو تعلیم و تدریس میں امتحان کی اہمیت سے روشناس کرانا، طلباء کو یہ بتانا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت کی مدد ہی کام آتی ہے، اس بات سے روشناس کرانا کہ ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے خواہش مند طلباء کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نہ ہوئی گر مرے پرچوں سے تسلی، نہ صحیح امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ صحیح۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر حد سی آتی ہے۔ اگر امتحان ایسا کیا ہوتا کہ دو ہی صورتیں فیل یا پاس، اس سال کامیاب نہ ہوئے آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس، ان کا دماغ معتدل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی، بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی۔ اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی صورتیں، عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہوتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائیں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کا شرطیں اٹھا دی جائیں۔ میرے سنیے کہ 2 سال میں کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا،
منشی صاحب دوست تھے اور لیکچر آر صاحب پڑھانے میں مستغرق حاضری کی تکیل میں کچھ دشواری نہ یعنی تھی. کہ جو وہ تھے وہ پڑھاتے تھے کہ ان کے لیے ان کو سامنے وہ اٹینڈنس ہی کچھ تھی وہ اسی سے لگوا لیتے تھے کیا کلاس کے. اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا ہے. والد صاحب قبلے کے خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے. کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو دو برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا. بعد میں دیکھے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے. لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے. 2 سال ایسے گزر گئے کہ جیسے ہوا لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا. اب کیا تھا، والدین امتحانوں وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے. مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں. ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کا دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے. میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرے مل جائیں تو محنت کروں. بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. چند روز اسی ہلے سے نال دیے لیکن تب کہ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا. اب میں دوسری چال چلا. دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا. لیپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا. اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خام خواہ میری پڑھائی میں غلل ڈالا جاتا ہے. اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا. آئندہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے. بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بڑھ کر چمنی سیاہ ہو گئی اور میری زیادہ محنت اور محنت کا نتیجہ سمجھی گئی. بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کے دل خوش کر دیتا تھا. خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا. میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری لا کلاس اور شبانہ روز اور کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا. وہ کم ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو امتحان کے قابل نہیں پاتا. لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرتے جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ کامیابی، ورنہ کامیابی خدا کے ہاتھ میں. مرد بائی کے ہراساں ناشور. میں نے بھی تقریر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں. قصہ مختصر درخواستیں شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ گئے. گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی. اول تو امتدادی غیبی، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر. شاید وہ حضرات جو امیدوار امتحان کی اصطلاح میں
وہ مدد ہیں جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عدل و مواقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر کو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ باعث شریف کی کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو باامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور کہ اس محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کی کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہے، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی سے غیر عامل پرسید مطلب 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کے امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگرانے کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ کھولیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہو گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کا متعلق اندازہ نہ لگ سکا، لیکن نگران کار صاحب کو کہتا ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نامعلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات اس نے آخر کی ہدایتیں پڑھی، صفحہ اول کی، خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقلد ایک اصول قائم کرنا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی بھی کہ کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ اب آپ پڑھو تھوڑا سا، بسمہ اب آپ پڑھیں۔ ذرا میں ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں نے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھے۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے۔ میں نے دریافت کیا کہ جناب اس تیسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجیے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ملنے والے تھے؟ ختم ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا، لیکن پھر آخر میں تو ظاہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوتی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے۔
لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزرنے کے کیسے مشکل ہو گئے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکلتا آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے آ جاتے اور نیچے صحن پر بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو یورپ میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا، وہ سب ہوا ہو جاتا۔ اس لیے قہرِ درویش پر جانے درویش آخری وقت تک امتحان کمرے میں بیٹھا رہتا۔ جب نیچے اترتا تو صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، وہ بھی میری تشفی کے لیے ممتحن کو بہت کچھ برا بھلا کہتے، لیکن ان کے خیال ہوگا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور دھوکہ خون ہو گیا۔ اب ممتحن کے پاس کوشش کی سوجھی، والد صاحب کی ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاص سے ملے۔ آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ جات ہمیشہ ممنون احسان رہے گا۔ وہ بہت ہنسنے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے کہ ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کرو۔ بندہ خدائے اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ میں شائع ہو گیا اور کمترین جملہ مضامین بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے 2 صفر ہی ڈالا۔ والد صاحب بہت رنج ہوئے، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چراسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر گھنٹے لکھنا جاتا اور صفر ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جواب والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی۔ ممتحن کو بہت برا لگا، میری شک شوئی کی اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چھوڑ کے تو ایک دن شاہ کا۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔